اگر حضرت حسین کو آنا ہے تو ہمارے آنگ میں آنا، ہمارے جسموں میں آنا چاہیے، علماء کرام کے جسموں میں آنا چاہیے، اللہ والوں کے جسم میں آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے جسم میں آئیں گے جو دن رات شراب پیتے ہیں، جو بیڑیاں سگریٹ پیتے ہیں، ان کے جسموں میں آئیں گے۔ نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا من اتی عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ جو کسی عراف کے پاس جائے، جو کسی نجومی کے پاس جائے گا، جو کسی کاہن کے پاس جو جائے گا تو اس کے 40 دن کی نمازیں جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس لیے ایسے لوگوں کے پاس ہم جا کر ان کی باتوں کے اوپر میں یقین کرنا، یہ ہمارے عقیدے کی بھی جو خرابی کا ذریعہ ہے۔ تو خود بھی بچیں اور اپنے پیارے دوستوں، محرم الحرام کا محترم مہینہ چل رہا ہے، معزز مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں محرم کے تعلق سے، انہی سوالات کو لے کر آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ پہلا سوال عام طور پہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کالے کپڑے ان 10 دنوں میں پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے۔ تو اس بات کو اچھے سمجھ لیں کہ کالے کپڑوں کو جو ان 10 دنوں میں پہننا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے۔ ان حضرات کی مشابہت کی وجہ سے جو شیعہ حضرات ہیں، اہل تشیع ہے، جو شیعہ حضرات ہے وہ عام طور پر جو ہے ان کالے کپڑوں کو جو پہنتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں۔ ماتم منانا دیکھیے یہ بالکل جو ہے اسلام میں اس کی جو اجازت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح دیگر کئی صحابہ کرام کی جو شہادت ہوئی ہے، لیکن کوئی ماتم کا ثبوت ملتا نہیں ہے کہ ان حضرات نے جو ماتم منایا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے ماتم منانا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی خوب بات ہے شہادت حسین کے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ جو شہید ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ عام طور پر جو یہ اپنی قبروں میں جو زندہ ہوتے ہیں، جو شہداء ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو وہ زندہ ہیں تو لہٰذا ہم ماتم کیوں منائیں؟ تو فرمایا روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ماتم کرنے کی جو اجازت نہیں ہے، لہٰذا ماتم کے طور پہ جو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں اور پیلے نیلے کپڑے پہنتے ہیں، عام طور پہ کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو بالکل اس کی جو اجازت یعنی یہ بہتر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ان 10 دنوں میں خاص طور سے اہل سنت والجماعت کے جو حضرات ہیں یہ خاص طور سے ان بات کا جو خیال کریں کہ ان 10 دنوں میں خاص طور سے یہ کالے کپڑے وغیرہ جو ہے نہ پہنیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایک سوال اور یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں ہم شادی بیاہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ تو شادی بیاہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں یعنی اس مہینے کے اندر میں بھی آپ شادی بیاہ جو ہے کر سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے بالکل اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شادی بیاہ کر سکتے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کچھ دنوں کو، کچھ تاریخ کو جو منحوس سمجھتے ہیں، تو اسلام میں کوئی مہینہ کوئی دن جو ہے یہ منحوس نہیں ہے، یہ بات اچھے سمجھ لیجئے کہ کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ لہذا کیلنڈروں میں جو نحس تاریخ لکھی ہوتی ہے، منحوس تاریخ، یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اس طرح سے جو ہے لکھنا بھی ان کا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی دن کوئی مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے، آپ جب چاہے جو شادی بیاہ کی جو تاریخ طے کرے، جو بھی دن آپ کے لیے مناسب ہو جائے بس اس دن آپ طے کر دیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں تاریخ جو طے کریں کہ فلاں تاریخ جو منحوس ہے بھائی فلاں تاریخ میں جو فلاں بزرگ کا انتقال ہوا۔ اگر آپ اس بات کو اگر دیکھیں گے کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے میں کوئی بڑا حادثہ ہوا، تو اس سے بڑے بڑے جو حادثے بھی جو ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے پیغمبر، اگر آپ دیکھیں 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ صحابہ، اور کتنے اولیاء کرام بزرگان دین، اب دیکھیں اب ہم ان کی زندگی کو اگر ہم نکالیں تو ہمیں پتہ چلے گا 365 دن میں سے کوئی دن بھی خالی نہیں ہے۔ تو کیا آپ 365 دن آپ اپنا غم منائیں گے؟ 365 دن کو آپ منحوس سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ صرف اس مہینے کو اگر آپ منحوس سمجھتے اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ہر مہینے میں ہر دن کسی نہ کسی نبی کی، کسی نہ کسی پیغمبر کی، اور کسی نہ کسی جو ہے ولی کی جو ہے وفات ہوئی ہے، ان کے انتقال ہوا ہے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ اس طرح سے اگر آپ غم منانا شروع کریں گے تو پھر سال بھر آپ غم منائیے، پھر اس سال غم منائیے، پھر اگلے سال، پھر ساری زندگی آپ شادی بیاہ کوئی پروگرام بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہماری جو سوچ بنی ہوئی ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی، لہٰذا اب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ کے پروگرام نہیں کرنا ہے، کوئی اچھے جو ہے کام ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ بالکل جو غلط بات ہے۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں نئے کپڑے پہن سکتے کہ نہیں پہن سکتے؟ بھائی پہن سکتے، کیا حرج ہے؟ آپ جب چاہے جو نیا کپڑا پہنے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بالکل اس کے اندر میں کوئی منائی نہیں ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سے ایک سوال اور یہ ہے کہ تعزیہ وغیرہ کرنا، تعزیہ وغیرہ بنانا، اور اسی طرح سے اس کے اوپر میں چڑھاوے چڑھانا، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، اور وہاں منتیں مانگنا، یہ کیسا ہے؟ تو
تو دیکھیے تعزیہ بنانا یہ بالکل اس کی جو اجازت نہیں ہے، اسلام نے جو ہمیں ان سب چیزوں سے جو منع کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اوپر میں جو پھول چڑھانا، اس سے جو منتیں مانگنا اس کے اوپر جا کر، اور اس سے جو ہے مرادیں مانگنا، یہ بالکل جو جائز نہیں۔ ہم ذرا دماغ لگائیں کہ تعزیہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ کس سے بنا رہے ہیں؟ آپ لکڑیوں سے بنا رہے ہیں، آپ لکڑیوں سے بنا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر آپ نے پھول لگا دیا، ساری چیزیں لگا دیا۔ دماغ لگائیں ہم کہ پھر آپ جب آپ یہ لکڑیوں سے آپ نے بنا دیا اور بنانے کے بعد جا کر آپ اس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، اور اس کے سامنے جا کر آپ جو اس سے منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، اور اس سے جو آپ مدد مانگ رہے ہیں، ہم سوچیں کہ وہاں پر یہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہاں جا کے لکڑی ہے صرف، وہاں پہ تو حضرت حسین بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر میں آ گئے ہیں اور ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں، بہرحال یہ جو تعزیہ بنانا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں، ان سے منت مانگنا، یہ بالکل جو جائز نہیں ہے، اور وہاں سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے، لکڑی ہے۔ اگر آپ یہ کام اگر وہاں جا کر کرتے ہیں، لکڑی کے اوپر میں جا کر آپ اگر سجدے کرتے ہیں، اگر آپ سر ٹیکتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، تو آپ میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہ وہ بھی جو یہی کام کر رہے ہیں اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ۔ تو لہٰذا اس سے بچنا جو ہے یہ بہت زیادہ جو ضروری ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیے، اپنی عورتوں کو جو بچائیے، اپنی ماں اور بہنوں کو جو بچائیے، کہ اس طرح سے وہاں پہ جا کر ان کے سامنے منتیں مانگنا اور ان کے سامنے جو ہے ان سے جو مدد مانگنا، ان سے ہیلپ مانگنا، یہ اس کی جو بالکل اجازت ہمارا اسلام۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ محرم کے جب موقع آتا ہے، جب یہ موقع آتا ہے، تو عام طور پہ بہت سارے لوگ ناٹک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر حضرت حسین آ گئے، حضرت حسین آ گئے، حضرت حسین آ گئے، اور لوگ اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، بہت ساری باتیں اس سے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ ذرا دماغ لگائیے، تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کے دو سچویشن ہیں، یا تو وہ جنت میں ہے، یا تو اس کے جنت کے فیصلے، یا جہنم کے فیصلے، یا تو وہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ اگر وہ شخص جنتی ہے تو جنت کے مزے لے رہا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی، مزے لے کے جنت سو رہا ہے، وہ آپ کی ذلیل دنیا میں کیا کرنے آئے گا۔ اور اگر وہ جہنمی ہے تو فرشتے اس کی پٹائی کر رہے، فرشتے آنے نہیں دیں گے۔ تو دونوں صورت میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ غیر ولی ہو، اگر ولی ہو تو بھی نہیں آ سکتا، غیر ولی ہو تو بھی نہیں آ سکتا۔ تو اب سوال یہ کہ اس کے آنگ میں آتا کون ہے؟ تو عام طور پر جب ان حضرات سے ملاقات ہوئی اور جب ان سے تحقیق کیا، میں نے کئی لوگوں سے جب ملاقات ہوئی، میں نے تحقیق کیا، میں نے کہا کہ بھائی تمہارے آنگوں میں کیسے آتا ہو؟ تو ان میں سے اکثر نے کہا کہ میں سچ بتاؤں کہ جھوٹ بتاؤں۔ جب ہم نے ان سے تحقیق کیا تو انہوں نے صحیح بات تو یہ بتایا کہ ان کے آنگوں میں جو ہے، ان کے جسموں کے اندر میں، ان کے آنگ کے اندر، ان کے جسموں میں کوئی آتا ہوتا ہے نہیں۔ عام طور پہ وہ لوگ جو ڈھونگ رچاتے ہیں اور جو ہے وہ لوگ ڈھونگ کرتے ہیں، عام طور پہ یہ لوگ جو جسم میں آنے کا جو ناٹک کرتے کہ ہمارے جسم میں حضرت حسین آئے ہیں، یہ بالکل جو ناٹک ہے، یہ ڈھونگ ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، ہم سوچے کہ کس طرح سے ایک ناپاک انسان کے اندر میں، جو شراب پیتا ہو، جو الٹے سیدھے گالیاں بکتا ہو، جو گانجے پیتا ہو، ایسے انسان کے جسم کے اندر میں داخل ہوں گے۔ حضرت حسین کو سوال یہ ہے کہ حضرت حسین کی سب سے زیادہ اتباع کون کر رہے ہیں اس زمانے میں، یا ہر زمانے میں کون کر رہے ہیں؟ علماء کرام کر رہے ہیں، اللہ والے کر رہے ہیں۔ اگر حضرت حسین کو آنا ہے تو ہمارے آنگ میں آنا، ہمارے جسموں میں آنا چاہیے، علماء کرام کے جسموں میں آنا چاہیے، اللہ والوں کے جسم میں آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے جسم میں آئیں گے جو دن رات شراب پیتے ہیں، جو بیڑیاں سگریٹ پیتے ہیں، ان کے جسموں میں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو بات جو پھیلی ہوئی ہے کہ یہ آنگ کے اندر میں آتے ہیں حضرت حسین، یا حضرت حسین نہیں آتے، کیونکہ کوئی بھی، میں نے یہ بتایا آپ حضرات کو کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کی دو سچویشن ہوتی ہے، یا تو وہ جنتی ہے، جہنمی، تو وہ آئے گا نہیں، اور اگر جہنمی ہے تو فرشتے جو آنے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں وہ نہیں آتے۔ اب سوال یہ کہ آتے کون ہیں؟ تو آتے ہیں شیاطین۔ تو جو شیطان آتے ہیں، یہ جو ہے عام طور پہ جو وہ بھی نہیں آتے، لیکن کبھی کبھی اگر آتے بھی ہیں تو وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ تو لہذا وہ شیاطین اگر کچھ باتیں 150 باتوں میں سے اگر ایک باتیں اگر ہمیں صحیح بتا دیتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت جو ہے پہنچی ہوئی ہستی ہے اور اس سے جو ہم کچھ بھی معلوم کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو لہذا اس لیے ان کی باتوں میں گمراہ ہو کر ہمیں جو ہے ان کی باتوں کو تسلیم کر لینا، ان کی باتوں کو جو سچ ماننا، یہ فرمایا کہ ہمیں کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ کہانت اور نجوم کی طرف جو پہنچا دیتا ہے، نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا من اتی عرافا لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ جو کسی عراف کے پاس جائے، جو کسی نجومی کے پاس جائے گا، جو کسی کاہن کے پاس جو جائے گا، تو اس کے 40 دن کی نمازیں جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس لیے ایسے لوگوں کے پاس ہم جا کر ان کی باتوں کے اوپر میں یقین کرنا، یہ ہمارے عقیدے کی بھی جو خرابی کا ذریعہ ہے۔